بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 3 جون 2025 دن منگل کا، ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 6 ذی الحج 1446 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 7 ذی الحج 1446 ہجری دن منگل کا، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 20 جیٹھ 2082 دن منگل کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 3 جون 767 عیسوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے معروف فقیہ اور حنفی فقہ کے بانی 767 عیسوی میں بغداد میں قید کے دوران وفات پا گئے۔ ان کا علمی مقام اور فقہی خدمات آج بھی عالم اسلام میں معتبر ہیں۔ 3 جون 1947 ملت اسلامیہ کی تاریخ میں بے حد اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ برطانوی حکومت نے 3 جون پلان کے تحت ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اسی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا فارمولہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ 3 جون 1947 آل انڈیا ریڈیو پر ماؤنٹ بیٹن، محمد علی جناح اور نہرو نے قوم سے خطاب کیا اور تقسیم کے منصوبے کو واضح کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے بہت کچھ قربان کیا ہے اور اب ہمیں اپنا علیحدہ وطن ملنے والا ہے۔ 3 جون 1947 اس دن برصغیر بھر میں عوام نے مختلف انداز میں تقسیم ہند کی خبر پر رد عمل ظاہر کیا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر جبکہ ہندو اور سکھوں میں مایوسی دیکھی گئی۔ 3 جون 1947 بلوچستان میں مسلم عمائدین نے پاکستان میں شمولیت کی حمایت کی، جو بعد ازاں پاکستان میں بلوچستان کی شمولیت کی بنیاد بنی۔ 3 جون 1999 آیت اللہ خمینی ایرانی رہنما کا یوم وفات۔ ایرانی اسلامی انقلابی سیاستدان اور مذہبی رہنما تھے، جنہوں نے 1979 سے 1999 اپنی وفات تک ایران کے پہلے رہبر معظم کے طور پر حکمرانی کی۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور ایرانی انقلاب کے مرکزی رہنما تھے، جس نے محمد رضا پہلوی کا تختہ الٹ دیا اور ایرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ 3 جون 2019 سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور ملیشیا نے مظاہرین پر حملہ کیا، جس میں 100 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی ایک بدترین مثال ہے۔ 7 ذی الحجہ کے اہم اسلامی واقعات: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو ہوئی۔ آپ کو عباسی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا۔ 7 ذی الحجہ کو دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج مکہ مکرمہ میں احرام باندھ کر مناسک حج کی تیاری کرتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو منا روانگی سے قبل کا یہ دن خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی ایام یعنی 7 یا 8 ذی الحجہ میں خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، جو بعد ازاں سنت ابراہیمی کی بنیاد بنا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔